بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گفتگو اور میں ہوں ذوالفقار پیر۔ ناظرین، حجاز مقدس کا سفر نصیب والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ مدینہ کی خاک، اس پر قدم رکھنا یہ باعثادت لوگوں کے حصے میں آتا ہے۔ ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ حجاز مقدس پہنچے، وہاں کچھ دن گزارے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کوئی جا نہیں سکتا جب تک بلاوا نہ آئے۔ تو جن کا بلاوا آ جاتا ہے تو پھر ان کو سب سے پہلے ان کا پالا پڑتا ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو اس کام کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، یعنی مختلف ایسی کمپنیز موجود ہیں، مختلف ایسے لوگ موجود ہیں جو گروپ کی شکل میں عمرہ کرواتے ہیں۔ آج میں عمرے کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ آج میں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ ہی موجود ہوں جو عرصہ 8 سال سے یہاں چکوال کے شہریوں کے لیے اور دیگر اور علاقوں کے شہریوں کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ادارہ ان کے پاس ہے تمنائے مدینہ ٹورز اینڈ ٹریول، اور جس طرح میں نے گزارش کی ہے 8 سال سے یہ لوگوں کو مدینے لے کر جا رہے ہیں، وہاں پر عمرے کروا رہے ہیں، اور اس دوران ان کے کیا تجربات رہے، کیا مشکلات پیش آئیں اور کتنی لوگوں کی توقعات تھی، کس حد تک یہ اس پر پورا اترے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم اس سارے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ شریک گفتگو ہوں گے چیئرمین ہیں تمنائے مدینہ ٹور اینڈ ٹریول کے جناب مسعود احمد شاکر صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت مہربانی سرکار۔ کیسے ہیں جناب آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کریم۔ کام تو سب کرتے ہیں، آپ نے تو نیکی کا کام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جی حضور، الحمدللہ، اللہ کریم سے ہم نے مانگا اور اللہ کریم نے ہمیں عطا کیا یہ کام تو ویسے آلریڈی بھی بہت زیادہ کیا کرتے تھے ہم پہلے بھی، لیکن جب سے اللہ کریم نے اس کام میں ہمیں دیا ہے تو برکتیں بھی ہو گئیں، رحمتیں بھی ہو گئیں، سب کچھ ہو گیا۔ اور آپ کو ہمارا اوڑھنا بچھونا بس یہی ہے کہ ہم اللہ کریم اور اس کے محبوب کریم کے حاجیوں کی زائرین کی خدمت کریں، اور الحمدللہ پچھلے 8 سالوں سے کر رہے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم مزید سوالوں کی طرف جائیں، میں پہلا سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کسی نے ارادہ کر لیا ہے، کسی کا بلاوا آ گیا ہے، سب سے پہلے وہ کیا کرے؟ جناب، سب سے پہلے تو یہی بہت بڑی سعادت ہے کہ اس کے ذہن میں اللہ کریم نے یہ خیال ڈال دیا، تو یہ یقین آنے کی قبولیت کی نشانی ہوتی ہے۔ جب ذہن میں خیال ڈل گیا تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، تو ہم انشاءاللہ آپ کو ہر وہ طریقہ بتائیں گے کہ جس میں آپ بآسانی انشاءاللہ عزیز مکہ شریف کی اور مدینہ شریف کی حاضری پیش کر سکیں گے۔ ہمارے پاس بہت سے پلان ہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا۔ تو بس جس کے دل میں اللہ کریم نے یہ سوچ ڈال دی وہ ہمارے پاس آتا ہے، تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں وہ۔ اچھا، ڈاکومنٹس کے حوالے سے بتائیے گا کہ ابتدائی طور پر کیا کیا ڈاکومنٹس درکار ہوتے ہیں؟ ذوالفقار بھائی، ابھی الحمدللہ سعودی حکومت نے بہت زیادہ آسانیاں کر دی ہیں۔ اچھا، بظاہر تو کچھ لوگوں کے لیے یوں سمجھے کہ مشکلات ہیں وہ، لیکن جو صحیح کام کرنے والے ہیں، اچھا کام کرنے والی ہیں، ان کے لیے یہ بہت ساری آسانیاں ہیں۔ ہمیں جسٹ ایک تصویر چاہیے PDF میں، کسی بندے کے پاسپورٹ کی جسٹ وہ پیج جہاں پہ اس کی تصویر لگی ہوئی ہے، بس ہمیں وہ ایک تصویر چاہیے اور کوئی چیز ہمیں نہیں چاہیے۔ اور سعودی حکومت نے اتنا بہترین نظام بنا دیا ہے کہ انشاءاللہ اس کا ویزا بھی لگ جاتا ہے، اس کے ٹکٹس بھی ہو جاتے ہیں، وہ سفر بھی کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مسعود صاحب، یہ خواہش تو کسی کے دل میں بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ میں مدینے کا سفر کروں، ضروری نہیں وہ امیر آدمی ہو، امیر کے پاس تو وسائل بھی ہے، غریب کے پاس کم پیسے ہوتے ہیں، لیکن خواہش جو ہے وہ بڑی شدید ہے۔ تو یہ جو جن پیکیجز کا آپ ذکر کر رہے ہیں، میں جاننا چاہوں گا کہ کم سے کم پیکیج آپ کے پاس کتنے کا ہے، کتنے دنوں کا ہے، اور اگر کسی کو اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس کیا کچھ ہے؟ ذوالفقار بھائی، سب سے پہلے میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں۔ میں بھی کچھ عرصہ پہلے یہ بات کیا کرتا تھا کہ شاید کسی کے پاس پیسے ہیں تو وہ مدینہ چلا جائے گا یا مکہ چلا جائے گا، لیکن پچھلے 3-4 سالوں کے درمیان میرے سامنے کچھ ایسی چیزیں میرے تجربات سے گزری کہ میں اب کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ کوئی بندہ پیسے سے مکہ شریف یا مدینہ جائے۔ بالکل سے میں نے یقین جانے کروڑ پتی افراد کو بھی جدہ ایئرپورٹ سے واپس آتے دیکھا، اور کئی ایسے افراد بھی دیکھے ہیں، اللہ پاک معافی عطا فرمائے، جو مکہ شریف پہنچ کے بھی ان کو عمرے کی سعادت نصیب نہیں ہو رہی، اور کئی ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جن کو ایک دن پہلے تک پتہ بھی نہیں تھا، اور دوسری شام ڈلی، سورج طلوع ہوا جناب، اور وہ بندہ مکہ شریف پہنچ گیا۔
ایک دن کے اندر بھی ہم نے ٹریولنگ کروائی ہے، اور کئی بندے ایسے ہیں جن کے مسائل در مسائل، مسائل در مسائل، بات وہی ہے کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتی ہے۔ بہت خوب جی۔ اچھا، اس میں ایک جو گلہ شکوہ اکثر ہم سنتے ہیں، عام جو لوگ جاتے ہیں عمرے پر واپسی جب بھی وہ گفتگو کرتے ہیں تو کئی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کچھ تھا نکلا کچھ اور ہے۔ یہ شکایات کس حد تک جائز ہے اور کون لوگ ایسا کام کرتے ہیں؟ ذوالفقار بھائی، میں نے اس کیس میں بڑی سٹڈی کی۔ جب میں 2016 میں الحمدللہ پہلی دفعہ عمرے پہ گیا، ویسے گیا تھا دوستوں کے ہمراہ، اللہ جنت نصیب کرے، خالد حسین خالد بھائی کو مجھے ساتھ لے کے گئے تھے۔ پھر 2017 میں گیا، پھر میں نے خالد بھائی کے سامنے یہ اظہار کیا کہ میں اس کام میں آنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے سچی پوچھے مجھے بڑے سختی سے منع کیا کہ مسعود بھائی یہ کام ہم نے اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہوا ہے، آپ اس کام سے بچیں۔ اس کی وجہ وہی تھی جن خدشات کا اظہار آپ کر رہے ہیں کہ لوگ اس میں بڑے نالاں ہوتے تھے ٹریول ایجنٹ سے، اور ان کے گلے جائز تھے کسی حد تک۔ میں نے ان کو کہا کہ مجھے آپ 2-3 مہینے کا ٹائم دیں، میں آپ کو ایک پوری رپورٹ بنا کے دوں گا کہ مسائل آتے کہاں پہ ہیں۔ تو میں نے پھر 2-2.5 مہینے کے درمیان میں ہمیں ٹائم گزرا، میں نے ایک پوری رپورٹ ان کو پیش کی کہ خالد بھائی پرابلم یہاں پہ آتا ہے۔ اس میں آپ کو بتاؤں، بات شاید لمبی ہو جائے، 2 لالچیں انوالو ہوتی ہیں، 2 لالچ آتے ہیں۔ پہلا لالچ آتا ہے کہ جو بندہ پیکیج لینے جا رہا ہے وہ سستے سے سستے کے چکر میں ہے، اور دوسری لالچ ہے جو ہمارے والی کرسی پہ بیٹھا ہے، وہ پہلے تو اس چکر میں ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے میں بک کر لوں۔ جب بک کر لیتا ہے تو فوراً اس کا ذہن بدل جاتا ہے کہ نہیں اب تو میرے بھی بچے ہیں، میں نے بھی کچھ کمانا ہے۔ جب یہ 2 لالچیں اکٹھی ہوتی ہیں تو گرتے 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 وہ اس سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ٹربل ساری وہ آخر ظاہر کو اٹھانی پڑتی ہے۔ اور ہم نے اس کے نتیجہ نکالا ہے، خالد بھائی نے مجھے اجازت ہی تب دی تھی کہ آپ اس کام کو کرو۔ کچھ آف دا ریکارڈ چیزیں میں آپ کو بتاؤں کہ خالد بھائی نے مجھے کہا تھا کہ جب کوئی گلہ آیا تو میں پہلے تم سے اظہار لا تعلقی کر لوں۔ یہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی۔ ہم نے پھر طریقہ وہ رکھا کہ کبھی وہ گلے والی بات ہی نہ آئے۔ اس میں ہم نے اپنے آپ کو ایک مخصوص دائرے میں بند کیا ہو کہ ہم صرف اور صرف سعودی ایئر لائن کے ساتھ کام کرتے ہیں جو سب سے اچھی ہے اس وقت تک۔ اس روٹ پر اس سے اچھی ایئر لائن اور کوئی نہیں، بے شک سب سے مہنگی ہے، 15,000 روپے تقریباً ٹکٹ مہنگا ہے، لیکن ہم اس سے ہٹتے نہیں ہیں۔ اور ادھر جو رہائش گاہیں ہیں، جو رہائش گاہیں ہیں وہ بھی ہم نے مخصوص رکھی ہوئی ہیں کہ یہ بتانا ہے، یہی دینا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لاسٹ ٹائم پہ ڈیسیژن نہیں کرتے، ہم جب بکنگ سٹارٹ کرتے ہیں اس وقت تک ہمارے اپنے اینڈ پہ ٹکٹس فائنل ہوتے ہیں کہ ہم نے اس قافلے کے اندر 100 بندہ لے کے جانا ہے اور ہم نے ایئر لائن کو پیسے دے کے وہ 100 ٹکٹس خرید رہے ہیں، اس کے بعد بکنگ سٹارٹ کرنی ہے۔ یہ نہیں بتانا کہ کسی بندے کو 16 تاریخ بتائی ہوئی ہے اور بندہ کہے کہ میں تو اب 25 کو جا رہا ہوں۔ یہ ہمارے پاس ہر چیز پہلے موجود ہوتی ہے، ہوٹلس کا نظام پوری ہم نے پیمنٹس دے کے اتنے بندوں کے بیڈز ہم نے خریدے ہوتے ہیں، پھر جا کے لوگوں کو بتاتے ہیں بھائی یہ چیز میں آپ کو اس پیکیج میں دوں گا، اگر آپ اس کے اندر ایگری ہیں تو آپ ہمارے ساتھ سفر کریں، اگر ایگری نہیں ہے تو بے شک آپ کہیں اور چلے جائیں۔ اس میں پھر ہم اس ٹینشن سے بچ گئے جو گلے کرتے ہیں نا لوگ۔ آج الحمدللہ اس چیز کا ریوارڈ آپ یوں سمجھے کہ مجھے 8 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے، 2 سال اس میں سے کرونا کا نکال دے، 2 سال کام نہیں ہوا۔ 20,000 سے زیادہ احباب وہ ہیں جو صرف کاؤنٹر کلائنٹ ہیں میرے، جو میرے کاؤنٹر پہ آ کے جنہوں نے بکنگ کروائی اور وہ میرے ساتھ عمرے پہ جا چکے ہیں۔ اس میں نہ میرا کوئی سب ایجنٹ شامل ہے، نہ میرا کوئی ہول سیل کا کلائنٹ شامل ہے، سارے وہ کلائنٹ ہیں جو ایک دوسرے کو سن سنا کے ریفر ہو کے آ رہے ہیں، اور وہ مطمئن ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارا 98% سے بھی زیادہ کلائنٹ مطمئن ہیں۔ کبھی ہم یہاں پہ کوئی اجتماع کریں تو ہزاروں کے حساب سے لوگ آئیں گے، آپ جہاں سے پوچھیں گے انشاءاللہ یہ کوئی نہیں کہے گا کہ انہوں نے ہم سے یہ کمٹمنٹ کی تھی اور یہ اپنی کمٹمنٹس ہمیں کئی دفعہ آپ کو بتائیں کہ کئی لاکھ روپیہ ہم نے اپنے پلے سے ڈال دیے۔ ہمارے ملک کی حالات بڑے عجیب، کئی دفعہ ریال کی قیمت میں فرق آ گیا، ڈالر چینج ریٹ ہو گیا، سعودیہ نے اچانک پالیسیز چینج کر لیں، کیونکہ ہمارے تو پیکیجز کا لوگوں کو 3 مہینے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ فلاں مہینے کا گروپ اس تاریخ کو جائے گا، ہم نے ریٹ بھی نکال دیا، بندوں نے بکنگ بھی کرا لی۔ اچانک اب کوئی کرائسس آ گیا، اچانک کوئی صورتحال بگڑ گئی، ٹکٹس مہنگے ہو گئے، ویزوں کی مشکل آ گئی، یوں سمجھیں کہ کئی لاکھ روپیہ ہمیں اپنی کریڈیبلٹی کو بچانے کے لیے ہمیں پلے سے ڈالنے پڑے اور ہم نے ڈالے۔ آج اللہ کا کرم ہے کہ آج الحمدللہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے بڑے 3 اداروں میں ہمارا ادارہ شامل ہے جن کا کاؤنٹر کلائنٹ کے ساتھ۔ یہ اللہ کے کرم ہے اور سارے اسی وجہ سے۔
اچھا یہ کم سے کم کتنے دن کا عمرہ پیکیج دستیاب ہے؟ ذوالفقار بھائی جو ہمارے پاس ریگولر کلائنٹ ہیں وہ چکوال کے اندر، میں اپنے شہر کی بات کروں، ہمارا 90% کلائنٹ 21 دنوں کا ہے، 21 ڈیز کا تقریباً. جو بھی گاہک آتا ہے اس کو ہم بتاتے ہیں تو وہ 21 دن کے. کچھ کلائنٹس ہوتے ہیں جو 15 دنوں کے لیے جاتے ہیں. باقی ہماری الحمدللہ دسترس اتنی ہے کہ آپ اگر کہیں کہ صرف ایک دن کے لیے میں نے جانا ہے، جمعہ شریف پڑھنا ہے حرم پاک میں اور واپس آنا ہے، ہم آپ کو مینیج کرا کے دے سکتے ہیں. اچھا آپ اگر کہیں کہ میں نے 2 مہینے 2.5 مہینے ایون کہ 2.25 مہینے گزارنے ہیں، ہم آپ کو مینیج کروا کے دے سکتے ہیں. نارملی ہمارا 21 دن کا پیکیج ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا چلے یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو صحیح معنوں میں وہاں جانا چاہتے ہیں، عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں، لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے جو دیکھا جا رہا ہے لوگ عمرے کی آڑ میں وہاں بھیک مانگنے بھی پہنچ جاتے ہیں. بہت سے علاقوں سے لوگ وہاں پہنچے. پاکستان کی بھی بدنامی کی. آپ بھی اس شعبے سے وابستہ ہیں، آپ کو بھی کوئی ایسے معاملات کا سامنا کرنا پڑا؟ سر بالکل ایسے معاملات لوگوں نے ہمیں کانٹیکٹ بھی کیا. ہمارا اپنا علاقہ ہے راولپنڈی ڈویژن ہے یا یہ جو ہمارا پنجاب کا ایریا ہے، الحمدللہ یہ انقباضوں سے پاک ہے. ٹھیک ہے. کچھ ہمارے جو ملک کے علاقے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں وہاں پہ یہ بیماری بہت زیادہ پھیلی. زیادہ جنوبی پنجاب میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا ان دوستوں کی ذمہ پوری دنیا کو سندھ سے. وہاں پہ کلچر ایسا بنا ہوا ہے کہ بس سستا پیکیج لینا ہے. وہاں پہ جو ٹریول ایجنٹ ہے وہ بھی اس طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں لوگوں کو کہ صرف کو کہے گا کہ یار عمرہ تو بہت سستا ہو گیا ہے، وہاں پہ نہ کوئی کھانے پینے کی کوئی ٹینشن ہے نہ کچھ. آپ چلے جاؤ 100 ریال لوگ جیب میں ڈال کے چلے جاتے ہیں، ریال تو ایک دن میں ختم ہو جاتے ہیں. لیکن ہماری یہ اکثر سوچ ان سے مختلف ہے. ہم لوگوں کو پہلے بتاتے ہیں بھائی اللہ کریم نے آپ پہ کرم کیا ہے، رب نے آپ کو اپنے گھر بلایا ہے تو آپ دینے والے بنو. بالکل صحیح. کیونکہ یہ اللہ اور اس کے محبوب کا وعدہ ہے کہ جو بھی تم اسراف میں لگاؤ گے میں تمہیں کئی گنا زیادہ عطا کروں گا. ہماری کلاس جب ہوتی ہے، ہم ٹریننگ کلاس کراتے ہیں تو پہلا مشن یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کوئی نہ بھکاری ہیں نہ کوئی منگتے ہیں، اس در کے منگتے ہیں بے شک، لیکن یہ نہیں کہ لوگوں کے آگے آگے کرائیں. ہم انشاءاللہ دینے والے بنیں گے. اور ہمارے لوگ ہمارے ساتھ سفر کرنے والے خیرات کے صدقات کی اچھی خاصی بڑی تعداد لے کے جاتے ہیں جو وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور یہ ہماری ٹریننگ کا حصہ ہے. اس وجہ سے اور دوسری سب سے جو مین چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ٹریول ایجنٹس وہ ویزے لگوا کے دیتے ہیں ہزاروں روپے کماتے ہیں، لاکھوں کماتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے. کیونکہ لیکن اسی وجہ سے یقین جانے کہ اتنا نازک صورتحال سے ہم لوگ گزر گئے ہیں کہ ہمیں کئی دفعہ ڈر لگ جاتا ہے کہ شاید سعودی حکومت عمرے پہ پابندی نہ لگا دے پاکستان کے لیے. اور کئی دفعہ اتنے نزدیک سے ہو کے گزرے. اب سعودی حکومت نے جتنی سختی کی ہوئی ہے اور جتنی پالیسی سخت کر رہے ہیں اس میں انشاءاللہ بہت زیادہ چانس ہے کہ ان بیماریوں سے جان چھوٹ جائے گی اور صرف وہی کمپنیز اچھا کام جو کرنے والے لوگ ہیں وہی رہ جائیں گے انشاءاللہ. بیٹا ٹھیک ہے جی، رہنا بھی انہی کو چاہیے. اور جس طرح مسعود صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ وہاں جا کے مانگیں، لیکن اس طرز سے کہ جس کے پاس کل کائنات ہے، جس کے پاس دینے کے لیے اتنا ہے کہ ختم ہی نہیں ہوگا. آپ مانگتے رہیں، وہاں سے ملتا رہے گا. انسانوں نے آپ کو دینا بھی تو کیا دینا ہے. اور اس سے جو ملک کی بدنامی ہوئی ہے، چند ٹکے ضرور آپ نے کما لیے ہوں گے، کسی ایجنٹ نے کی جیب میں چلے گئے ہوں گے، لیکن ملک کے حصے میں جو بدنامی آئی ہے اس کا خمیازہ تو پوری قوم بھگت رہی ہے. ایک اور مسئلہ بھی پہلے ہوتا تھا، اب کا مجھے پتہ نہیں ہے، اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیں کہ پہلے لوگ عمرے کی آڑ میں غائب ہو جایا کرتے تھے، واپس نہیں آتے تھے. تو ابھی یہ سلسلہ جاری ہے؟ اب یہ سلسلہ بہت کم ہو گیا ہے. اچھا. یہ ڈر بھی کوئی نہیں رہا کیونکہ ایک تو سعودی حکومت جس طرح فیصلے فیسیلیٹیٹ کرتے تھے ایسے لوگوں کو اب نہیں کرتے. وہاں پہ سختی اتنی ہے کہ آپ لوگ اگر ایک دن نہ پکڑے گئے دوسرے دن پکڑے جائیں. صحیح. اور پھر وہ والی آزادیاں نہیں ہیں جو پہلے ہوا کرتی تھی. اب اگر کوئی بہت بڑی بات ہے کہ آپ کہیں چھپ چھپا کے کسی مزرعے کے اندر یا کسی باغ کے اندر کام کریں گے تو 4 سال رہیں گے پھر پکڑے جائیں گے. وہ اتنی زیادہ تنخواہیں جیسے پہلے ہوتی تھی کہ سعودیہ میں بندہ جا کے تھوڑے عرصے میں بہت کچھ کما لیتا تھا، اب وہ والی موجیں نہیں ہیں. میرا بھی خیال کہ کوئی بندے اتنا بڑا رسک لیتے ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، جس طرح آپ گروپ کی شکل میں لوگوں کو بھیجتے ہیں، حج آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ تربیت ہوتی ہے، کسی مساجد میں اکٹھا کیا، ان کو احرام کیسے باندھنا ہے، یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں. تو عمرے کے حوالے سے جو میرے جیسے نئے جاننے کے خواہش مند ہیں تو ان کے لیے آپ کیسے رہنمائی فراہم کرتے ہیں؟ ذوالفقار بھائی، یہ ہے کہ میں نے آپ کو جس طرح پہلے بتایا تھا نا کہ ہم نے ایک اپنے دائرہ بنایا، اس کے اندر ہم نے کچھ اصول ہیں ایسے کہ جن سے ہم ہٹتے نہیں. انہی میں ایک اصول ہے کہ ہم نے ہر گروپ کی تربیت لازمی کروا کے بھیجی.
ٹھیک ہے. جانے سے پہلے جب ہم کسی گاہک کو ڈیل کرتے ہیں تو تب بھی ہم بڑا تفصیلی ان کو ایک ایک چیز بتاتے ہیں. پھر جب وہ ہم سے کنیکٹڈ ہو جاتا ہے ہر پوائنٹ پہ ہم اس کو ویڈیوز بھیجتے ہیں, وہ سیکھتا ہے پورا. جب سارے کام کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اور گروپ کی روانگی سے پہلے 4 دن 5 دن پہلے ہم ایک پراپر گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں. ہمارا آفس آپ نے دیکھا الحمدللہ اتنا بڑا ہے کہ تقریباً 150 بندے کا سٹنگ کا ہمارے پاس بندوبست موجود ہے. وہ لوگ آتے ہیں, ہم باقاعدہ بڑی LCDs کے ساتھ پروجیکٹرز کے ساتھ علماء کرام کو بلا کے ایک ایک پوائنٹ پہ ڈسکس کرتے ہیں. سامان کی پیکنگ سے لے کر اور واپس آپ کے آنے تک ایک ایک نقطہ ہم حاجی کے گوش گزار کرتے ہیں. جہاں سے یوں ہوگا, ہمارے قافلے کے ساتھ جانے والا بندہ پہلے دن سے اپنے پورے 21 دن سے جو وہاں پہ ان کی سیٹنگ ہونی ہے ان سے آشنا ہوتا ہے کہ کس دن میں نے کون سا عمرہ کرنا ہے, کس دن کون سی زیارت کرنی ہے, وہ آگاہ ہے. اس کے پاس ریٹرن شیپ بھی موجود ہے, اس کے موبائل میں بھی موجود ہے اور اس کے ذہن میں بھی موجود ہے کہ جب میں واپس آؤں گا تو میں اتنے عمرے کر کے آ چکا ہوں گا, یہ میں نے زیارت کی ہوگی, ایسے میرا سفر ہوگا. کچھ بھی ہڈن نہیں ہوتا, الحمدللہ فلی ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اور یہی ہماری کامیابی ہے, اللہ کا کرم ہے. ٹھیک ہے جی, بڑی اچھی بات ہے, ہونا بھی اسی طرح چاہیے. اب آخری سوال آپ کے سامنے رکھوں گا. یہاں چکوال میں بھی ہم نے دیکھا ہے کئی لوگ لاکھوں کروڑوں روپے لے کر بھاگ کے لوگ منہ تکتے رہ گئے کہ ہم نے تو ایک مقدس جگہ جانے کا ارادہ کیا تھا, وہ تو اپنی جگہ رہ گیا, بندہ ہی غائب ہو گیا. تو ایک جو اچھا ٹور آپریٹر ہے, یہ میں دیکھنے والوں کے لیے آپ کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں, اس کی کیا نشانی ہے؟ ذوالفقار بھائی, بات پھر وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ لالچ جب انوالو ہوتی ہے, کہتے ہیں ہمارے پنجابی زبان میں جس دیش میں جس بستی میں لالچی لوگ موجود ہیں وہاں پہ ٹھگ بھوکا نہیں مرتا. بالکل. اتنا دکھ ہوتا ہے کہ ابھی ان ریسنٹلی ہمارے ایک جڑواں شہر سے 81 بندوں کے پیسے لے کے ایک بندہ مارا, اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہ نہیں تھا کہ وہ بندہ کو اللہ معافی دے ڈیفالٹر تھا, وہ بھی اچھا بزنس مین تھا. فرق کہاں پہ لگا کہ ہم نے کسی کو کہا کہ 3 لاکھ روپے, اس نے کہا نہیں یہ 2.5 لاکھ کا. حالانکہ آپ خود سوچیں, جب دنیا میں ہر طرف مہنگائی کا راج ہے, آپ کس طرح, آپ کی کون سی وہاں پہ کوئی ایسی اسپیشل چیز ہے جو آپ کسی کو سستا دے سکیں؟ جب ایک پالیسی چینج ہوتی ہے 10-15 ہزار کا فرق لگتا ہے تو معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. جب وہ چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آتی, آپ لازمی بات ہے لوگوں کو تنگ کرنا شروع ہوں گے. جب آپ پہ پریشر بڑھے گا تو آپ بھاگ جائیں گے. ایسے بہت سے مسائل ہیں, لیکن میں لوگوں کو یہی کہوں گا کہ برائے کرم ایک تو آپ کسی رجسٹرڈ اچھی اتھینٹک کمپنی کا انتخاب کریں. ان سے آپ جا کے مانگیں کہ بھائی مجھے ایک تو اپنا رجسٹریشن نمبر دو. آپ اگر پرائیویٹ لمیٹڈ ہیں تو مجھے اپنا لائسنس دکھائیں. آپ کے پاس اگر DTS لائسنس ہے وہ دکھائیں. آپ کس نام سے ہیں وہ دکھائیں. اپنا بینک اکاؤنٹ, اگر کسی کا ذاتی بینک اکاؤنٹ نہ لیں کہ میرے نام پہ ہے, نہ آپ کہیں کہ اگر تمہاری یہ کمپنی ہے تو اس کا جو رجسٹرڈ بینک اکاؤنٹ ہے وہ مجھے دو. یہ ساری چیزیں کر کے پھر اس سے ریٹرن لیں کہ بھائی مجھے کس دن تو بھیجے گا, کون سی فلائٹ دے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں وہ بندہ پراپر بتا رہا ہے, اور پھر اس سے بے شک مانگیں کہ یار تیرے ساتھ کون کون بندہ کہ مجھے بتا, میں ان سے ریویوز لینا چاہتا ہوں. جب یہ ساری چیزیں آپ کنفرم کریں گے, اور پھر آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے, ایک ایک چیز نظر آ رہی ہے. آپ جب بھی وہاں جائیں ملک کی خوشحالی کے لیے دعا کریں, ملک آگے بڑھے اس کے لیے دعا کریں, ہم سب کے لیے دعا کریں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.